آپ نے فرمایا رونا، مجھے مبارک دو، میں نے جو نیت کر کے بیٹے کو پرورش کر کی تھی، آج میرے بیٹے نے میری پرورش کا حق ادا کر دیا ہے کہ قبر وچ۔ اور آپ نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے حجاج، تو نے میرے بیٹے کے ساتھ جناب اعلیٰ تم نے جو کچھ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو فاتح ہو گیا، یاد رکھ تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی ہے، میرے بیٹے نے تیری آخرت خراب کر دی ہے، میرے بیٹے نے تیری آخرت کو اجاڑ دیا ہے، تو نے کیا نقصان کرنا تھا، میرے بیٹے نے تیرا بڑا نقصان کیا ہے، کاش تمہیں پتا چلے، تیرے مرنے کی دیر ہے، تمہیں پتا چل جائے گا۔ اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو یہی کہیں گے کہ قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے آمادہ، کفن میں لال نہیں ہونا محمد دے غلام دا، قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں ذات۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت۔ بس آپ کو یہی پیغام دینا ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر ہے جن کے گھر سے جناب اعلیٰ بیٹیوں کو بھی کیا تربیت ملی، نواسوں کو کیا تربیت ملی، یہ صدیق اکبر ہے۔ جب جناب اعلیٰ مسند خلافت پہ آتے ہیں تو یتیم بچے روتے ہوئے آ کے کہتے ہیں چاچا آج سے پہلے ہماری بکریوں کا دودھ آپ نکال کے دیتے تھے، ہماری بکریوں کو کبھی کبھی ان کے چارے کا بھی انتظام کرتے تھے، اب تو آپ ہمارے خلیفہ بن گئے ہیں، اب تو آپ جناب خلیفہ ہو گئے، بتائیے ہماری بکریوں کا کیا ہوگا؟ تو سنیے یہ صدیق اکبر ہے جو ان یتیموں کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں میرے بچوں گھبراؤ نہ، میں حضور کا جانشین بنا ہوں، کیسر و کسریٰ کا جانشین تو نہیں بنا، میں پہلے کی طرح تمہاری اسی طرح خدمت کرتا رہوں گا۔ یہ تاجدار صداقت ہے۔ جب لشکر اسامہ روانہ کرنے لگے تو اس وقت جناب اعلیٰ بڑے بڑے صحابہ نے کہا، بڑے بڑے صحابہ نے کہا روک لیجئے، اب جناب اعلیٰ ہر طرف سے خطرات ہیں، انہیں نہ بھیجئے۔ تو آپ نے تاریخی جملہ کہا فرما در مجھے اور مدینے کی فلانی 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 پردہ دار بیویوں کو مدینے کے جناب اعلیٰ قرب و جوار کے جنگلوں سے نکل کے درندے ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائیں، پھر بھی پرواہ نہیں ہے، لیکن لشکر اسامہ اسی طرح روانہ ہوگا جس طرح میرے آقا و مولا کا فرمان تھا۔ اگر ہم پنجابی میں ترجمہ کریں تو قبلہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، آپ نے جناب اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ جناب اعلیٰ یہ یاد رکھنا جب حضور کا فرمان ہو گیا ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نفع نقصان عقل کے ترازو پہ تولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حضور کے فرمان کے آگے گردن کو جھکا دینا ہے، کیونکہ میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن، او میرے آقا دی زبان ساڑے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں، کسے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں۔ اور اگر اردو میں کہیں تو یہ فرمایا صدیق اکبر نے اپنے عمل کے ساتھ کہ ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک